خواتین حضرات السلام علیکم. میں المولد انسٹیٹیوٹ کینیڈا اور ایمک سینئرز فورم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. نیو ہورائزن سینئرز پروگرام کے تحت یہ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے. اس سے پہلے 26 اپریل کو ہم پہلا پروگرام کر چکے ہیں جس کا موضوع فنڈامنٹلز آف ڈیجیٹل لٹریسی تھا، اور آج کا موضوع کمیونیکیشنز اینڈ دی ورلڈ اراؤنڈ اس یہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا باقاعدہ پروگرام شروع کریں، آج ہمارے درمیان ہمارے ساتھی انوار قریشی صاحب ہیں. انوار قریشی صاحب المولد کا اثاثہ ہیں اور اس کے علاوہ قرآن کی اسٹڈی سرکل سے بھی بہت مدت سے وابستہ ہیں. اور انوار قریشی صاحب سے ہی میں درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں. انوار بھائی آپ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کی طرف. آج کے ہمارے کی نوٹ اسپیکر جناب برہان الحق صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں. جناب برہان الحق. ناظم الدین صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا جب سے ہمارا واسطہ رہا. ان کا پیشن بہت عظیم ہے. انہوں نے ابھی خطبت جو تفصیل بھیجی ہے اس میں ایک بہت اہم حصہ مس کر دیا. وہ انہوں نے خطبت جو حجۃ الوداع کو سرکولیٹ کیا تھا اور اس کے اوپر میں نے کمنٹ دیا تھا کہ یہ خطبہ ضروری ہے کہ ہم ہر گھر میں وہاں تک پہنچا کر اور اس کے جو اثرات ہیں اس کو وہاں امپلانٹ کریں. اور وہ ہے اس کا آخری جملہ. سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں. اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. یہ معلوم انسانیت کا مسلمانوں کے لیے پہلا تحفہ ہے. اور یقین جانیں میں نے جب اپنے پروفیشن کا شروعات کی تو مجھے جگہ جگہ وہ چیز بار بار ریمائنڈ ہوتی رہی کہ آنے والے لوگوں کو اگر تعلیم اور تعلم کی بات کی جائے تو بہت ضروری یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ آپ سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہے ذہنی طور پر. ابھی ہمیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں فیملی سسٹم دیا ہے، آپ اس کو انٹیکٹ رکھیں. تو ہمیں آئے گھر میں جو پیغام پہنچائے وہ بنیاد خطبۃ الوداع کو سمجھیں. اگر ہم اپنے ہر گھر میں وہ پیغام بتا سکے تو یہ بہت بڑا کام ایک ہو سکے گا. دوسری سب سے بڑی دینی جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں مسلسل، اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ غلطیاں میں نے آج کی نہیں دیکھی ہیں، یہ پچھلے 48 سال میں میرے سر کے اوپر سے 48 گھر، ابھی 48ویں گھر میں میں زندگی گزار رہا ہوں. یہ پڑاؤ میں ہوں اور یہ گواہ ہے کہ
بدلنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ 74 میں جب نکلا ہوں تو کمپیوٹر کے بارے میں بہت کم لوگ جانے, بہت بچوں کو عزت اتنی کیوں میں نے ایڈمیشن لیا ہارڈ ویئر انجینئر کے طور پر میں ہوا. اور جس جگہ میں گیا تھا وہاں ایک کمپنی تھی NCR کے نام سے, انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی ہوئی تھی جو شاک پروف بنائی تھی. تو جب ہمارا ایڈوائزر ہمیں لے کر وہاں تک گیا اس بلڈنگ میں, تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ بلڈنگ شاک پروف ہے. تو میں مسلسل اس سے جب سوالات کرتا رہا کیونکہ یہ چیزیں میرے لیے نئی تھی. تو وہاں مجھے پہلی دفعہ انکشافات ہوئے کہ ہم نے بحیثیت قوم کیا کیا غلطیاں کی. پہلی چیز یہ کہ مجھے 3 یونیورسٹیز میں جانے کا موقع ملا سنسناٹی سے پہلے, اور وہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. ایک میری ریکوائرمنٹ تھی کہ میں نے ٹوفل نہیں کلیئر کیا تھا, تو اس کی وجہ سے مجھے وہاں جانا پڑا, ایک کورس لینا پڑا سنی بو میں, بفلو میں جو یونیورسٹی ہے سنی بو کہلاتی ہے. تو یہاں میں آیا 3 مہینے کے لیے انگریزی پڑھنے کے لیے. تو میں وہاں سے 3 یونیورسٹیز کو میں نے دیکھا, اور وہاں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جو کمیونیکیشن میں بہت آگے ہیں. آخری ہر جگہ مجھے IIT کانپور کے اسٹوڈنٹس ملے اور ہزاروں کی تعداد میں وہیں سے شروع کر. اور اس وقت وہ لوگ IC چپس بنا کے آ چکے تھے جب میں نے پہلی دفعہ بنانا شروع کیا تھا. لیکن امریکہ کی جو خصوصیات میں نے دیکھی اور جو محسوس کی ہے وہ بالکل اس پورے کمپیوٹر کا دور, انفارمیشن ایج کا دور چند الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں جو مجھے لگے 50 سال. اور وہ چند جملے ایسے ہیں کہ NCR اور IBM 2 بڑی کمپنیز تھیں, دونوں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہی تھی مین فریم کی. میں مین فریم سپورٹ میں تھا, اور یہ پھر بات کیوں موقع ہے. لیکن میں یہاں کیسے آیا, جبکہ میں یونیورسٹی گیا تھا IC چپ فیبریکیشن کے لیے, مجھے اسکالرشپ ملی تھی, اور 1.5 سال کے اندر میں نے IC چپس اپنے ہاتھوں سے بنا لیا. ہم نے اس فیکٹری جو میملسبرگ میں تھی اس کا ریپلیکا یونیورسٹی آف سنسناٹی میں بنا لیا تھا. 3 لڑکے تھے ہم, میں پاکستان سے تھا, کرن بھٹ اور تیج کوہلی ہندوستان سے تھے, اور IIT کانپور کے اسٹوڈنٹ تھے. ہم تینوں نے ایک ریپلیکا NCR کا جو شاپ والی بلڈنگ تھی اس کا ریپلیکا یونیورسٹی میں 1.5 سال کے اندر بنا لیا. میرا 4.5 سال کا PhD کا پروگرام ریڈیوس ہو کے 1.5 سال میں میں نے ڈگری حاصل کر لی. تو یہ والی چیز تھی جس نے مجھے بالکل ہائی زیل تک پہنچا دیا. اور جو رسپیکٹ مجھے ملی, اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت میرے ٹیچرز میری ہیلپ کرنے کے لیے تیار تھے. میں نے ایک رپورٹ تیار کی بھٹو صاحب کے لیے, انہوں نے 2 سال کے بعد جب کیا تو میں آلریڈی NCR گلف میں آ چکا تھا. اور پھر میں نے بڑے آسانی سے 20 سال خوشگوار زندگی سے گزار دی. لیکن اس سے پہلے کا وقت ایسا ہے جو آج کل کے حالات دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ کہاں غلطی کی تھی. مجھے یاد ہے DSO کا بڑا بینچ تھا, میں رپورٹ بنا کر وہاں ان کے سامنے میں پیش تھا. 2 گھنٹے کی چیزیں جب میں نے ان کو ڈسکرائب کر لی, اور صرف اس وقت 5 لاکھ کا پروجیکٹ سے IC فیبریکیشن میں بنانے کے لیے تیار تھا. ایک ایک چیز اس کی کانٹریکٹرز کون ہیں, مائکرو ویو کی کیا ٹیکنالوجی ہے, امپیورٹیز ڈیفیوژن کیا چیز ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں میں نے 6 مہینے تک پورے ویسٹ پاکستان میں ساری انڈسٹریز میں انکلوڈنگ PTV میں نے جا کر ڈیفیوژن فرنیسز کے بارے میں بتایا. لیکن کچھ ہوا نہیں. لیکن میں وہ وقت نہیں بھولتا جب
مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے ایک غلطی تو کی, پی ایچ ڈی نہیں کی. تو میرا فوراً ریئیکشن ان کو جواب تھا کہ اب تو میں کروں گا. آپ لوگ رائلٹی لے کر یہاں کرسیوں پہ بیٹھ کر کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ لوگ جو نیوکلیئر سائنٹسٹ اور نیوکلیئر چیزوں کو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کے لیے انتہائی مضر ہے. آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اس کا پریشر. اور لکھ لیجئے یہ بات, یہ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا, اور وہ وہاں سب ڈاکٹر اسلم تھے اتفاق سے. وہ پوری بیانیہ کسی نے مجھے بتایا بعد میں, اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ کیا چیز ہوئی ہوگی. تو آپ یقین کریں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اب پی ایچ ڈی نہیں کروں گا, میرے لیے ایم ایس کافی ہے. اور پھر میں واپس چلا گیا, این سی آر کو لکھا, انہوں نے کہا کہ ارے ہمیں ضرورت ہے, آئی بی ایم کو بیٹ کرنا ہے, یہ 6 ممالک ہیں, آپ عربس کو ہائر کریں اور مینٹیننس کریں. تو اس طرح میں کمپیوٹر میں سسٹم سپورٹ 20 سال تک 80 ممبرز کی ٹیم کو میں نے کیا ہے. اب میں 2 لفظوں میں بتاؤں کہ انفارمیشن ایج کیسے آ گئی. ہوتا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور بزنس یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ابھی جو آپ لوگ بہت زیادہ اے آئی کی انفارمیشن اوور فلو آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے, یہ ساری انفارمیشن کیا شیپ لے گی, اس لیے کہ بہت وولٹائل پیرامیٹرز ہیں. اس کو کسی ایک فارمولے میں اس وقت لانا بہت مشکل ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اس کو سنجیدہ لیں, کمیونیکیشن استعمال کریں خاموشی سے, زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھروں میں بچوں کو تعلیم دیں. ابھی دیکھیے امریکہ نے اسی انفارمیشن ایج پر کس طرح سفر کیا. این سی آر نے یہ کہا کہ اب ہمیں ایک ہارڈ ویئر ایسا بنانا ہے جو سافٹ ویئر بیس ہو, اور اس کے لیے ایک سافٹ ویئر ہوا جو یونکس کے نام پر چلا, اور اس میں ایک کمانڈ تھی فائنڈ. وہاں ہمارا سب سے بڑا سسٹم تھا کیپ بینک کا, جو بزنسز کو ہینڈل کر رہا تھا. اور اس وقت وہ فائنڈ ہم کیا کرتے تھے, ڈائگنوز میں وہ اپنا میسج چھوڑ دیتے تھے اس میں, اور فائنڈ سے ہم معلوم کرتے تھے کہ اس سسٹم پر مجھ سے پہلے کس نے آ کے کام کیا, تو وہ انفارمیشن کہاں ہے. وہاں سے انفارمیشن شروع کی. وہی ہے بنیاد سرچ انجن کی. تو ایک چھوٹا سا جملہ فائنڈ کا, جو یونکس کا ایک کمانڈ ہے چھوٹا سا, اس نے انفارمیشن ایج بنا ڈالا کہ اب اس کی بنیاد پر غازہ, انسانیت کے چہرے کا غازہ نوچ رہا ہے. ان کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ یہی ہے, انہوں نے گوگل فائنینسنگ سے لے کر ساری چیزوں کی بنیاد وہاں ڈالی ہے, وہاں ہے. ابھی ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ بہت خاموشی سے ہر گھر میں ایک فیملی بزنس کے طور پر آپ اے آئی کو لیں, سمجھیں. تو آئی ٹی کو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا فیملی بزنس ہے, ایک سائڈ لائن بزنس ہے. گھر میں 1-2 آپ بچے ضرور اس کو حاصل کریں. ابھی بہت تیزی میں جیسے سلیکان ویلی بنی امریکہ میں, یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ کاربن بیس گرافین, اگر نام آپ نے سنا ہے, وہ ریپلیس کر رہا ہے گرافائٹ کو, سلیکان کو. تو یہ بذات خود گرافین ایک نئی ٹیکنالوجی کو دے رہا ہے, اور وہ کہلائے گی نینو ٹیکنالوجی. اس کی بنیاد جو ہے وہ کاربن بیس ہے. اس وقت کینیڈا کی سرزمین اتنی کشادہ ہے, ہم لوگوں کو اس ملک میں سکون کا سانس میسر ہے. بہت
بہت سوچ سمجھ کر دھیان سے اور ریگولر میٹنگ سے اس کے پلان بنا کر، اور پلان معمولی پلان نہیں ہونا چاہیے، اسٹریٹجک پلان ہونا چاہیے. یہ وہی ہونا چاہیے جو نہرو اور ایوب خان کے وہ ڈیسیشنز جس کو ہم لوگوں نے دیکھا. انہوں نے کیا کیا؟ ایوب خان کو جب موقع ملا تو اوکلاہوما کو تشریف لے گئے اور پالیٹیکنک کا سسٹم لا کے کراچی میں امپورٹ کر دیا. نہرو نے کیا کیا کہ 5 ممالک جو انڈسٹریلائز تھے ان کو اپنے یہاں دعوت دی. کانپور میں امریکنز آئے اور بھارت الیکٹرانکس کی بنیاد رکھی انہوں نے. یہ ہے اسٹریٹجیکل پلاننگ. اسی طرح روس کو انہوں نے موقع دیا، وہ آئے اور اس نے اسٹیل، آئرن، میٹلرجی، اسٹرینتھ آف مٹیریل، یہ سارے کی یونیورسٹی وہ قائم کی. ہم لوگوں نے پالیٹیکنک سسٹم کو ہی بہت کچھ سمجھا. میں نے وہاں پڑھایا ہے اور پھر اس کو ہم نے کنورٹ جب کیا یونیورسٹی لیول میں تو ہمیں اندازہ ہے کہ کتنی دشواری ہوتی ہے. ایک غلط فیصلے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے قوم کو. میں 3 سال الیکٹرانکس پڑھا چکا تھا. انجینئرز کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کو جب میں نے آئی بی ایم کے سسٹم کا پینل کھول کر دکھایا کہ یہ آئی سی چپس ہیں، اور فائنل ایئر کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ یہ آئی سی کیا ہوتا ہے؟ آئی سی یو سی. میں نے کہا نہیں، انٹیگریٹڈ سرکٹس. آپ کو نہیں معلوم کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہاں سے میری زندگی بدلی ہے. اس وقت تک میں بڑا مطمئن تھا کہ میں ایک انجینئرنگ کالج میں پڑھا رہا ہوں اور جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن یقین جانے وہ 1.5 سال امریکہ میں نے گزارے. مائکرو الیکٹرانکس کی لیب کا ریپلیکا بنایا اور وہ لے کر میں پاکستان میں گیا ہوں. منہ کی کھا کر واپس جب آیا ہوں تو اس کے بعد میں نے 20 سال این سی آر میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں وہی ہوں جو میمنسبرگ کا ایکسپرٹ تھا. تو میں وہاں سے گزرا ہوں، میں نے دیکھا ہے. میری باتیں کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا. پاکستان میں اس لیول پر اتنی مایوسی ہوئی مجھے. لیکن خیر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری تربیت اس طرح ہوئی ہے. اس میں یہ سب پاسبلٹیز بے تحاشا ہیں. اے آئی کو آپ لوگ ایسا سمجھیں کہ آپ کا اسسٹنٹ ہے، جیسے لیپ ٹاپ آپ کا اور فون آپ کا. لیکن اس کے لیے 2-3 چیزیں میں اور بتاتا چلوں، بہت ضروری ہے. اس کی سیکورٹی سسٹمز وغیرہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ سب سے خطرناک چیز یہ آپ کے پاس آپ کے پاکٹ میں ہوگی. آپ آئیڈینٹیفائڈ رہیں گے. ہم کہیں بھی کوئی بھی ایسی کوشش کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہ اس کا سرغنہ وہاں ہے اور وہ پاکٹس پر ختم ہو جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں بہت خاموشی سے آپ اپنا پلان کریں اور اسٹریٹجک پلان کریں کہ جو ایکشن آپ لے رہے ہیں اس کے آگے کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اور یہ بہت چھوٹی سی ہے. ابھی کینیڈا میں لوگ گرافین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. اگر آپ گرافائٹ کے ذریعے آ جائیں گے تو میں نے انوائٹ کیا ہے فیصل بھائی کو اور ناظر بھائی آپ کو بھی میں کہوں گا آپ لوگ تشریف لائیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے اور وہ آئی ٹی میں ہے. اور آئی ٹی میں اس وقت ہم کینیڈا میں ایک اس طرح کا جیسے سلیکون ویلی تھی یہاں گرافین ویلی بنا سکتے ہیں. اور صرف گرافین ہی کیا، بہت ساری ایک ساتھ نیچر آف جو منرلس ہیں اور اس پر جو R&D ہو رہی ہے وہ بہت تیزی میں ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس کو پرائرٹی کے طور پر لیں کیونکہ ہمارا سروائیول وہی ہے ورنہ ہم لوگ وائپ آؤٹ ہو جائیں. سوری، یہ ایک فرد کی لمبی چوڑی ناکامی رپورٹ تھی جس کو ناظم بھائی کے
میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے کامیاب لوگوں میں میرا وہ انٹرویو کیا ہے. اگر آپ لوگ پھر دوبارہ اس کو سنیں گے تو یہی باتیں وہاں بھی دیکھیں گے، لیکن وہ بغیر کسی پلاننگ کے تھا. اور آج ماشاءاللہ اسی انٹرویو کے ساتھ کامران خان اور کوثر بھابھی بھی آپ نے ہمارا انٹرویو لیا تھا، اور وہ دونوں ہم لوگ تینوں ملے تھے وہیں. اور آج ہم انہی کی چھت کے نیچے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میں نے ایک کامیاب کپل کو آج سینے سے لگایا. لیکن میرا خواب جو ہے ابھی شروع بھی نہیں ہوا. مجھے نہیں معلوم کہ کتنا دن ابھی میرے پاس اور ہے، لیکن کسی قسم کی بھی آئی ٹی کی کوئی بھی دشواری ہو، سیکورٹی کا کوئی مسئلہ ہو، آپ ڈائریکٹ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اب میں دعوت دوں گا جناب حامد اکبر صاحب کو. حامد صاحب کینیڈا میں والنٹیئرزم کی افادیت اور اہمیت کے اوپر گفتگو کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں جناب حامد اکبر صاحب کو. حامد. بہت شکریہ ناظم بھائی آپ کا. آپ نے مجھے دعوت دی اور والنٹیئرزم کے اوپر بات کرنے کا موقع تھا فرمایا. تو میں بات کروں گا کینیڈا کے حساب سے والنٹیئرزم. دیکھیں کینیڈا میں والنٹیئرزم از ویری امپورٹنٹ. والنٹیئرزم ہے کیا چیز؟ والنٹیئرزم بیسیکلی جو ہے وہ آپ فری ٹائم اینڈ فری انرجی دیتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو. اور کینیڈا میں والنٹیئرزم کی جو وہ رسپیکٹ ہے میرا سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 1976 میں آیا کینیڈا تو مجھے بھائیوں نے کہا کہ تم یہاں کی ڈگری لے لو. تو خیر میں کنکوریا یونیورسٹی میں گیا اور وہاں جا کر کے میں نے ڈگری حاصل کی. اس کے بعد میں جاب میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا. تو منشیال میں کیونکہ میں نے فرینچ نہیں سیکھی تھی، تھوڑی بہت آتی تھی، لیکن اس فار دی جاب تو میں پھر کیلگری البرٹا چلا گیا. تو وہاں تک میں نے کوئی ابھی تک والنٹیئر کا کام نہیں کیا تھا. 1988 میں مجھے شوق چڑھا کہ میں پالیٹکس میں جاؤں. تو پالیٹکس میں جانے کے لیے آپ کو والنٹیئر ورک چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے پھر 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کو فون کیا. تو کنسرویٹو پارٹی کو فون کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لبرل پارٹی کو جواب دیا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ ہاں آپ ضرور آئیے، آپ فلانے دن ہماری میٹنگ ہے شام میں، آپ آئیے. تو وہاں پہ میں گیا میٹنگ میں. تو میٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے نا ایجنڈے کے حساب سے کہ آج یہ کام بات کرنی، یہ بات کرنی. تو سب کہتے تھے جو دوسرے کمیونٹی کے لوگ تھے، خاص طور پہ وائٹ کمیونٹی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں میں یہ کام کر لوں گا، ہاں یہ میں کام کر لوں گا. میں شروع میں تو بیٹھا رہا. میں نے کہا کہ یار ہم تو پوچھیں گے تو ہم والنٹیئر کریں گے، ورنہ نہیں تو خاموش رہیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. مجھے وہاں سے کلک ہوا کہ ہم جب تک میں خود ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا وہ مجھے نہیں بولیں گے کہ یہ کریں آپ. تو پھر میں نے بھی اپنی ایکسپرٹیز، کیونکہ میری فائنانس، اکاؤنٹنگ اور ٹیکسیشن میں ایکسپرٹیز ہیں، تو میں نے بھی اپنا ہاتھ اٹھایا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو ٹریجری کا کام لے لو. تو اس وقت سے میں نے پھر ٹریجری کا کام لیا لوکل رائڈنگ ایسوسیشن میں. اور پھر جب میں نے والنٹیئرزم کام کرنا شروع کیا پارک ہائی پارک، جس میں ہمارے ممبر پارلیمنٹ سے جیسی فلس نے دیکھا کہ یہ والنٹیئر کر رہا ہے اور اس میں ہے پوٹینشیل. تو اس نے مجھے اور کام دینے شروع کیا. فار ایگزامپل کہ کینیڈا ڈے میں وہ باربیکیو کرتے ہیں ہائی پارک میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم آ جانا صبح 10 بجے سے اور انتظام وغیرہ دیکھ لینا. تو میں چلا جاتا 10 بجے. تو میں سنگل تھا کہ اس لیے مجھے ٹائمنگ کی اتنا پرابلم نہیں تھا. اس کے بعد سے ہی انہوں نے دیکھا کہ اس میں انتھوزیازم ہے. اور 1988 میں جو الیکشن ہوا تھا فیڈرل الیکشن، اس میں بھی میں نے کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. مطلب کہ ڈور ناکنگ اور دوسرے کام ہوتے تھے آفس کی دیکھ بھال کرنا. تو اس کی جیسی فلس کی وائف نے نوٹس کیا کہ یہ ہیز پوٹینشیل. اس کے بعد سے انہوں نے جو مجھے آگے کام کیا اور یہاں تک کہ 1992 میں یہ جو آپ میڈل دیکھ رہے ہیں میرے سینے پہ، انہوں نے میرا نام ریکمینڈ کیا گورنر جنرل کو کہ بھائی اس کو میڈل ملنا چاہیے. ہی
is a good volunteer and is a dedicated volunteer. تو اس حساب سے جو ہے مجھے انکریجمنٹ ہوا. اس سے پہلے جب بھی میں والنٹیئرنگ کرتا تھا تو مجھے ایک لیٹر آتا تھا ممبر آف پارلیمنٹ کی طرف سے تھینک یو کا کہ آپ نے والنٹیئرنگ کیا, آپ کو بہت بہت شکریہ. تو میں اس سے بھی انکریج ہوا اور پھر جب یہ میڈل ملا تو مجھ سے زیادہ امپریس بھی ہوا اور اپنا ڈیڈیکیشن جو ہے بڑھا دیا. اس کے بعد سے جو کینیڈا میں اس سے پہلے میں اپنی کہانی سناؤں. کینیڈا میں والنٹیئرزم جو ہے نا ویری امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو جو ہے کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں گین کرنے سے. فار ایگزامپل آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے. آپ جب والنٹیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں اور کیا چیز چاہتے ہیں. دوسرا ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سوشلائزیشن اور انٹریکٹ ہوتا ہے. تو آپ جب ان سے بات کرتے ہیں, ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ ان سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تیسرا چیز ہے جو وہاں پہ اور بھی لوگ جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لائرس ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, آرکیٹیکٹ, انجینئر. تو ان سے آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ اکاؤنٹنگ کے آگے دنیا بھی ہے. تو مجھے کافی اس سے فائدہ ہوا. اور جو جتنے پولیٹیکل کینڈیڈیٹ آپ دیکھیں گے سبوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے, چاہے وہ بانی گرامبی ہو, چاہے وہ بورس ویلچنسکی ہو, چاہے وہ لورا برٹن ہو, چاہے یہ آپ کی کیرن پیرش ہو. ان سبوں نے کام کیا ہے والنٹری. تو والنٹریزم از ویری امپورٹنٹ. اب میں خاص طور پہ اپنے نئے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ جب بھی وہ آئیں تو کوئی ایسی والنٹری کام کریں جہاں کر کے ان کا ریکگنیشن ہو, جس چیز میں بھی ایریا ہو, چاہے اکاؤنٹنگ میں ہو, چاہے آرکیٹیکٹ میں ہو, انجینئرنگ میں ہو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نظر میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے اور اس کے پاس نالج بھی ہے اور یہ ہارڈ ورکنگ ہے. تو آپ کو ایک طرح سے راستہ مل جاتا ہے اگلے جانے کا. تو فرض کیے کہ آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ایکسیس ہوتا ہے کسی چیز کا کہ آپ اپنا مدعا بیان کر سکیں. اس میں جو سب سے بڑی بیریئر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کلچرل بیریئر. اب ہمارا جو کینیڈا میں ہے ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. ہم جب پاکستان سے آتے ہیں تو کلچر تو ایک کلچرل بیریئر جو ہوتا ہے وہ مشکل چیز ہے اور اس کو مٹانے کے لیے نا آپ کو ان سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا. دوسرا ہے لینگویج بیریئر. لینگویج بیریئر جو ہے خاص طور پہ جب وہ بات کرتے ہیں دوسری کمیونٹی والے تو کبھی کبھی ہمارے سر سے گزر جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس سے دوبارہ پوچھیں کہ what do you mean, can you say it again. اس سے وہ مائنڈ نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ ہم لوگ کیونکہ جھجکتے ہیں تو پوچھتے نہیں, ہم ہاں کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہمارے. تو یہ بات ہے. اور تیسرا جو ہے سوشل بیریئر. سوشل بیریئر میں یہ ہے کہ اب ہم ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں, ان سے قریب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے خطرناک چیز ہے. سوشل انٹریکشن سے نا آپ جو گھر میں آپ بیٹھ کر کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں اس سے آپ نکل جاتے ہیں اور یہ کہ ایٹ لیسٹ 2-4 لوگوں سے ملتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں تو آپ کو ذہنی اور فزیکلی سیٹسفیکشن ہوتا ہے. گوئنگ بیک اگین ٹو والنٹیئرزم. والنٹیئرزم کی وجہ سے مجھے کافی الحمدللہ ایوارڈ ملے. یہی نہیں کہ خالی میڈل ملا ہے, مجھے انٹیریو والنٹیئر ایوارڈ 15 ایئرس کا بھی ایوارڈ ملا ہے. مجھے لیبر پارٹی نے بھی پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا ہے, پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا ہے. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ممبر پارلیمنٹ ہے 1997 میں جین آگسٹین نے مجھے اپروچ کیا کہ تم میرے چیف فائنینشیل آفیسر بن جاؤ. میں نے کہا میرے پاس 2 چوائس تھی. میں یہ مساگر 1996 میں آیا تھا تو کیرن پیرش چاہتی تھی کہ میں ان کی رائٹنگ میں آ جاؤں اور جین آگسٹین چاہتی تھی کہ وہ میں ان کی رائٹنگ میں آ جاؤں. لیکن جین آگسٹین نے جو آفر کی کہ تم میرے چیف فائنینشیل آفیسر نیکسٹ الیکشن میں 1997 میں ہوگا تو میرے چیف فائنینشیل آفیسر بن جا. تو مجھے وہ زیادہ اچھی لگی کہ میں نے اس میں زیادہ سیکھنے کو ملے گا بجائے کہ میں خالی ڈائریکٹر بن کے مسیساگا سینٹر میں رہوں. تو میں ادھر چلا گیا. تو اس پہ جب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں نا لانگ سائن, اس کے نیچے نام لکھا ہوتا آتھرائز بائی, تو اس کے نیچے میرا نام ہوتا تھا آتھرائز بائی حامد اکبر. جب تک میں آتھرائز نہیں کروں گا اس سے پہلے وہ چیز اپروو نہیں ہوگی. تو یہ ایک بڑا آنر تھا میرے لیے کہ میں ایک
छोटा सा आदमी, अब कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, और तो मैंने कहा कि ये एक ऑनर होता है कि आपका नाम जो है हर गली हर कुत्ते में लिखा है। और इसी वजह, और मेन वजह वही है कि वॉलंटियरिज्म। तो मेरा पैगाम जो है खास तौर पे जो नया बात है ना, वो वॉलंटियरिज्म जा करके मेन चैरिटी या मेन ग्रुप में जा करके वॉलंटियर करें, ताकि आपको रिकग्निशन मिले और आप उसमें से कुछ सीखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हामिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ हमारे आज के आखिरी मेहमान हैं, और ये हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब, हमारे उस्ताद भी हैं। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से आपने डॉक्टरेट की है और इस्लामिक बैंकिंग पर नक़्द आपका इख्तिसासी मजमून है। आपके असातिज़ा में डॉक्टर साहब के, आप यूँ समझ लें कि दौर हाजिर के बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर इसरार अहमद, अमीन हसन इस्लाही, गामदी साहब वग़ैरह। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर साहब आगा खान यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, पहले कॉलेज तक ये मसरूफ़ रहे इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में और इसमें। इसके अलावा इस्लाम और दीनी उलूम पर आपके खुतबात पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में हज़ारों लोग उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। आप इनका इस्तक़बाल कीजिए, डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। मेरा मौजू अल्लाह के दीन के बारे में कुछ बातें करना है, और मुझे खुशी है कि मुझसे पहले दोनों फाजिल मुक़र्रिरीन ने फ्रैंकनेस और एक पॉजिटिव तनकीद को एक उनकी गुफ्तगू का हॉलमार्क था। हम अपने मज़हब के बारे में जो मालूमात और इल्म रखते हैं बहुत सही है, सुनी सुनाई बातें, जिसके नतीजे में बाज़ और प्रॉब्लम्स के अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कंफ्यूज्ड हैं, और इस कंफ्यूजन को हम नहीं जानते, वी डोंट नो अबाउट इट। उसका एक नतीजा निकलता है। वो नतीजा क्या है कि हमारे यहाँ इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात के अलावा, इख्तलाफ का तो इख्तलाफ कोई मसला नहीं है, इख्तलाफात में हम अपने अपने मवाक़िफ़, अपने जो मौक़िफ़ हैं उनके बारे में रिजिड हैं, और उससे टेंशन होती है, उससे आपस में गुफ्तगू नहीं हो पाती। मैं आपके सामने इस वक्त इख्तिसार के साथ ये बात बयान करना चाहता हूँ कि जैसा कि दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हमने सुनी, और हमने ये महसूस किया कि जो बात हमें बताई जा रही है वो ये है, जो एक बात मैं समझाऊँ अमंग्स्ट मैनी अदर्स, कि दौरे जदीद में जो तरक्की हुई है उसमें क्वाइट अपार्ट फ्रॉम लर्निंग और रिसर्च, एक चीज़ है कि जिसको आप कह सकते हैं कि एक निज़ाम है जो ऑर्गेनाइज्ड है, और ऑर्गेनाइज्ड निज़ाम ही होता है कि जो अचीव करता है, जो आगे बढ़ता है, और जिसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो दूसरों को मुतासिर करे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा दीन और उसका इल्म भी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ काविश कोशिश करनी होगी, और उसका नुक्ता आगाज ये है कि हम जानें, समझें, सवाल करें। मैं यहाँ कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या चैलेंज है।
ہمارے دین کی 3 سورسز ہیں. ویسے تو اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ دین کہاں سے سیکھتے ہیں تو آپ کو 25 سورسز ملیں گے. آپ کو یہ ملے گا کہ مولوی صاحب کی تقریر بھی دین ہے, میرے دادا کی گفتگو بھی دین ہے, اور شاعری بھی وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل میں دین تو وہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. آپ کی ذات گرامی سے جو ہمیں اللہ کا پیغام ملا وہی دین ہے. یہ دین مشتمل ہے 3 مختلف سورسز پر: قرآن مجید, سنت اور حدیث. میں نے بھی گزارش کی کہ ہمارے ہاں بہت سے کنفیوژنز ہیں. یہ کنفیوژن ہے کہ لوگ سنت اور حدیث کو ایک ہی سمجھتے ہیں. کبھی سوال ہی نہیں کیا, کبھی الجھن ہی پیدا ہوئی تو دبا دی. وہی انگریزی والا معاملہ, ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے, ایسے ہی چلتا ہے. یہ 3 سورسز ہیں, یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں, ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس کے آرگنائزڈ اسٹرکچر کو سمجھ لیں تو آپ کو اطمینان بھی ہوگا, آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, اور آپ دوسروں کے ساتھ گفتگو کریں گے. اعتماد کے ساتھ اعتماد پرابیبلی ذرا انڈیزائربل ہو جاتا ہے بعض اوقات, کیونکہ جو لوگ اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو کچھ ایروگنٹ بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ کو یو وڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, اس لیے کہ ہر گفتگو آپ کو سیکھنے کا موقع فراہم کرے گی. میں اب ان تینوں کو بالکل اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, محفوظ کتاب ہے. قیامت تک کے لیے اب یہ کتاب ہم کو بتاتی ہے کہ یہ ہدایت ہے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. کین یو امیجن, یہ کتاب جس کو آپ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مانتے ہیں, اس کے بارے میں یہ بات بھی آپ مانتے ہیں کہ یہ ہدی للناس ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ میں اے انسانوں تمہارے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, سب کے سب کے لیے. یہ کتاب ہے, عربی میں ہے, ہمیں اس کو سیکھنا ہے. میں اس وقت صرف اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں, اگرچہ کہ اس کی بڑی تفصیل ہے. یہ کتاب میں بلا خوف تردد آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے زیادہ آرگنائزڈ کتاب ہے, کوہیرنٹ, جس کے اندر ایسا نظم, ایسا ربط ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں, اس نظم ربط کو سمجھ کے, تو آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, آپ اس سے فائدہ, گائیڈنس حاصل کرتے ہیں, اور آپ کبھی بور نہیں ہوتے. اٹ از امیزنگ کہ ہم جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, الحمدللہ سبھی پڑھتے ہیں ہم لوگ اور بار بار پڑھتے ہیں, اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں, ابھی تو ہم میں سے بہت سو نے فیصلہ کیا کہ سمجھ کے نہیں پڑھنا, اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو ہر مرتبہ اس کے سمجھ کے پڑھنے کا ایکسپیرینس ایک نئی روشنی, ایک نیا ڈائمینشن پرووائڈ کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ تھوڑی سی محنت کر کے سمجھ لیں کہ یہ ایک نہایت آرگنائزڈ کتاب ہے, اور اس کا جو ایک اسٹرکچر ہے, اس کی جو ایک سیکوینسنگ ہے, وہ امیزنگ ہے. موقع ملا تو میں اس پہ کم بیک ٹو دس ٹاپک. یہ ایک چیز ہے. میں نے ایک گزارش کی کہ ہم لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھیں گے. اس کی وجہ آپ لوگوں نے بہت میرے لیے کام آسان کر دی کہ تنقید تھوڑی بہت ہونی چاہیے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ چونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, تو اس لیے اس کو پڑھ کے ہمیں ثواب ہوتا ہے. جب آپ کو قرآن کو پڑھ کے بغیر سمجھے ثواب ہو جاتا ہے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, آپ کو اس کی وصولی بھی ہو گئی, الحمدللہ ایک اطمینان ہو گیا. اب کہتی رہے اللہ کی کتاب کی ہدایت کی کتاب ہے, اس سے آپ کو فرق کیا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے نہ سمجھا, اور سمجھے بغیر اس کو پڑھ کر آپ کو اطمینان ہو گیا کہ آپ نے اس قدر فائدہ حاصل کر لیا ہے کہ الحمدللہ. سو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں ہم بہت ساری اور چیزیں سیکھ رہے ہیں, پلیز ذرا ٹائم نکالیے اور دیکھیے اس کتاب کو کہ اس کے اندر
کس قدر حیرت انگیز جہان معانی چھپے ہوئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ایکسپلور کریں. قرآن مجید ہی کے ساتھ ایک دوسری سورس ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں. سنت یعنی سنت متواترہ، سنت یعنی دین کے وہ اعمال، وہ مذہبی اعمال کے جو قرآن مجید میں اگر کبھی بیان کہیں ہوئے ہیں تو وہ اشارت ہے، لیکن ان اعمال کو، دینی اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے دکھایا کہ آپ کے دور کے تمام مسلمان صحابہ کرام، پہلی جنریشن، سب کو وہ اعمال پہنچ گئے اور انہوں نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، ویسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر رہے تھے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعہ، عید، نماز جنازہ اور بہت سے، ایک فہرست ہے اس کی لمبی. یہ جو سنت متواترہ ہے یہ قرآن ہی کی طرح مکمل طور پر محفوظ ہے، اور پوری امت مسلمہ میں قرآن مجید ہی کی طرح الحمدللہ یونانیمس، یعنی سب کے سب اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے دین جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پوری امت کو، میں گزارش کروں پوری امت کو ایسے دے دیا کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا دین ہے. اور پھر وہ جو دین ان سب کو ملا، پہلی نسل کو انہوں نے دوسری نسل کو ایسے منتقل کیا کہ اس منتقل کرنے کے عمل میں کوئی ایک دن کا بھی انقطاع، گیپ نہیں ہے. اور یوں یہ اللہ کا دین یعنی قرآن اور سنت دونوں کے دونوں ہم کو آج الحمدللہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی من و عن اسی صورت میں ملے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں. اس اعتماد کے ساتھ ہم ان کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں کہ یہ بالکل وہی پیغام ہے، بین ہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. یہ ہے دین کے دو سورسز. ایک تیسرا سورس بھی ہے اور وہ ہے حدیث. اب میں صرف حدیث کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ریکارڈ ہے اور آپ کا دیا ہوا وہ علم ہے کہ جو اگرچہ کہ آپ کی زندگی میں سب مسلمانوں کو نہیں ملا اور نہ بعد میں سب کو ملا، تاہم بعض لوگوں نے اپنے اخلاص، اپنی محنت، اپنی قربانی کے نتیجے میں اس کو جمع کیا. یقیناً اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو کریٹیکلی ایگزامن کر کے ان کو الگ کر دیا گیا اور ابھی بھی اس میں اختلافات موجود ہیں، مگر بحیثیت مجموعی وہ ایک غیر معمولی ذخیرہ علم ہے. مگر اس کی پلیسمنٹ کیا ہے؟ اس کی پلیسمنٹ ہے قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ، اس کی وضاحت، اس کی شرح. قرآن و سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں اس کی روشنی میں، آپ اس کی روشنی کے بغیر دیکھیں گے، اب یقین جانیے کہ جو اختلافات ہیں ان کا ہونا لازم تھا. آپ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمارا دین اس قدر آرگنائز اور واضح ہے، اس کے اندر سیکھنے کا اور روشنی حاصل کرنے کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ کمال ہے، یہ اللہ کا دین ہی کر سکتا تھا اور اللہ کے دین میں یہ چیز موجود ہے. سو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مل کر اللہ کے دین کے سورسز کی پریزنٹیشن. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نظام دین کے علم کا پیش کیا، اس کی سورسز کا، میں بڑے ادب اور ہمبل طریقے سے عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ علم کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کی وہ آرگنائزڈ پریزنٹیشن ہے کہ جس کو ہماری امت سمجھتی چلی آ رہی ہے، لیکن اس کو ایک خاص کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرنے کا آغاز آج سے ایک صدی پہلے مولانا حمید الدین فراہی سے ہوا.
ان کے بعد پھر ان کے شاگرد امین احسن اصلاحی، مولانا امین احسن اصلاحی سے یہ سلسلہ آگے چلا، اور اعظم صاحب نے بھی اس کا اشارہ کیا. میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے ان کے دروس میں شریک ہوا قرآن اور حدیث کے. اور پھر ان کے شاگرد رشید جاوید احمد غامدی صاحب اسی علم کو اور واضح کرنے کے لیے مزید کام کر رہے ہیں، اور ان کی ریسرچ ہے، اور ان کے دروس ہیں، ان کے تصنیفات ہیں. اس میں ابھی بہت کام ہوا ہے اور ہونا ہے، لیکن میں نے جیسے کہ پہلے گزارش کی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب اس کام کو آپ سنتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ یقین جانے کی محسوس ہوتا ہے کہ اب واضح ہو گئی بات. الحمدللہ یہ واقعی ایک ایسا سٹرکچر ہے جو بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. المورد غامدی صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا تھا اسی دین کو سمجھنے کے لیے اس انداز میں. یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے، یہ دین کو سمجھنے کے لیے ایک ادارہ ہے. اور اس میں وہی کریٹیکل تھنکنگ جس کا بھی ذکر کیا گیا اس کو پوری طرح انکریج کیا جاتا ہے. اور ہم سب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے اور ہم مل کر اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں. اس المورد کے ادارے کی برانچز آپ کہیے چیپٹرز ہیں مختلف ممالک میں، پاکستان میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں. ایمک کہتے ہیں آپ اس کو، المورد انسٹیٹیوٹ آف کینیڈا. میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں محسوس ہوا کہ واٹر لائن سے تو بہت ہی قریب ہے. سو وہاں جو سینٹر ہے وہ بہت قریب ہے. وہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں، آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اور آپ اگر محسوس کریں تو اس کو جوائن بھی کریں. ہمیں کسی کے ناراض ہونے، مخالفت کرنے، سوال کرنے، کرٹیسائز کرنے سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے اور آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. ایک جانب پہ ہم اللہ کے دین کو اور سمجھیں، اس کے بارے میں اور فوکس کریں. اور آپ یقین جانیے کہ اگر جیسا کہ میں نے گزارش کی وہ جس طرح سے آرگنائز پریزنٹیشن کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، آپ اور سیکھیں گے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. اور دوسری جانب ہم یہ امپورٹنٹ یوزفل، بلکہ میرے نزدیک تو سب سے امپورٹنٹ کام کریں گے کہ ہم وقتاً فوقتاً موقع پیدا کریں گے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں. اور آپ یقین جانیے کہ جتنا ہم یہ کوشش کریں گے اور لوگوں کو سنیں گے اور ان کو جواب دیں گے، اتنا ہمارے علم میں اضافہ، ڈیپتھ اور کلیئرٹی پیدا ہوگا. اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں سکتا، میری قدری ختم ہو گئی. پورا پالی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بس اب ہم درخواست کریں گے انوار قریشی صاحب سے کہ وہ دعا کریں، اور دعا کے بعد ہم پہلے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ہم پھر نماز پڑھیں گے. تو انوار بھائی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.